انشاءاللہ وقت کے اندر بات کو مکمل کر دوں گا. یہ ہمارے اختتام میں مجلس بھی ہو چکا ہوتا ہے اس وقت. تو میں یقین مانیے 2 دن سے میری صحت بالکل یعنی خستگی بہت زیادہ ہے, سو نہیں پا رہا, آرام نہیں کر پا رہا ہوں. اور ایک میرا جملہ سوشل میڈیا پہ لوگ چلا رہے ہیں بہت زیادہ کہ محرم میں مجھے آرام بالکل نہیں ملتا لیکن سکون بہت ہے. تو آرام ہونا ہو, سکون ہونا بہت ضروری ہے. یہ جناب سید الشہداء کا لطف و کرم ہے کہ الحمدللہ سکون بہت ہے. میں پیش کر رہا ہوں دعا کے عنوان سے کچھ مطالب اگر سننا چاہیں گے. 7 محرم ہو چکی ہے. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں یقین مانیے کہ میں ممنون ہوں, بے انتہا ممنون ہوں. میں اپنی زندگی کے آخری لحظات تک آپ کی محبتوں کا قرض نہیں اتار سکتا جتنی آپ نے مجھے محبتیں دی ہیں. تو یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں. انسان کی زندگی میں ناممکن کو دعا ممکن بنا دیتی ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں صدقہ دے کے دعا مانگو, دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور جب صدقہ آپ دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ صدقہ جو پیسے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو وہ آپ سے کچھ کہہ کے جاتا ہے. سننا چاہیں گے کیا کہتا ہے؟ تو آپ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ صدقہ نکالتے ہیں نا تو صدقہ کہتا ہے تیرا شکریہ, میں حقیر تھا تو نے عزت دے دی, میں فنا ہونے والا تھا تو نے مجھے بقا دے دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں دنیا کا تھا کیونکہ دولت دنیا کی ہے, تو نے مجھے اللہ کا بنا دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ جب دولت یہ انسان صدقہ نکالتا ہے نا تو کئی چیزیں کہا مجھ میں کوئی برکت نہیں تھی, تو نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مجھ میں برکت دے دی. مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں جب راہ خدا میں کچھ دو, جتنا دے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ دے دو. گلا میرا اذیت تو نہیں کر رہا آپ کو؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ مولا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دے دو. راہ خدا میں جب دو تو زیادہ دے دو. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ تم جس کسی کو بھی دے رہے ہو وہ دنیا میں لیے پھر رہا ہے تمہارا, آخرت میں تمہیں ملے گا. میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. بھئی آپ لوگوں کا حسن سماعت بہت بلند ہے. تو مجھے کئی شہروں سے لوگ کہتے ہیں مولانا کئی مرتبہ ہمیں جملہ سوچنا پڑتا ہے, کراچی والے جملہ مکمل ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب میں ایک جملے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. 2 افراد سفر میں ہیں, مثال کے طور پہ ہوائی جہاز کا سفر ہے, کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں. تو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا جتنا سامان دینا چاہیں مجھے دے دیجئے, اسلام آباد پہنچ کے آپ کو واپس کر دوں گا. اب انسان کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ سامان اسے پکڑا دے, نہ مجھے سامان اٹھانا پڑے گا, نہ یہ ساری زحمتیں, اسلام آباد پہنچ کے مجھے ہی سامان مل جائے گا. مولا فرما رہے ہیں جو راہ خدا میں دیتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا, تمہارا ہی رہتا ہے. جن کو دے دیتے ہو وہ دنیا میں اٹھائے پھر رہے ہیں, آخرت میں تمہیں ہی پلٹ کے آ جائے گا. آپ نے غور فرمایا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مانگو تو راہ خدا میں کچھ دو. کچھ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس لیے بے شک پیچھے کر اس طرح سے کہہ رہے ہیں میری طرف آئے. نظر آ کل بھی جو میں اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی ہمارا تو یہی حال ہے نا, دیوار آ جائے, عربی میں کہتے ہیں حائل, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حائل. تو اب یہ عربی کا لفظ ہے حائل, اگر آ جائے تو جماعت ٹوٹ جاتی ہے. حائل ہونا مردوں کی جماعت ٹوٹ جاتی ہے, خواتین کا پھر بھی اتصال ہو جاتا. تو حائل نہیں ہونا چاہیے. ہم حائل کے پار نہیں دیکھ پاتے, یہ دیوار حائل ہے. مجھے دیوار کے پیچھے کا کچھ نہیں پتا, خود بتا رہا ہوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہم حائل کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے, کہیں پہ بھی کوئی چیز حائل آ جائے, حتیٰ دیوار نہ ہو پردہ ہو حائل کے پیچھے نظر نہیں آتا. حائل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں حائل کے پیچھے نظر نہ آئے. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. ایک اور جملہ, نام نہ کہلوائیے گا خدا را, پہنچ جائیے گا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے. پہنچ گئے. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کو دیکھے اور کہیں جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے 10,000 افراد کا. کہ مولا کون لوگ ہیں؟ کہ خوارج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
کہا جندب خوارج کا ایک بہت بڑا اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، جب وہ آئیں گے نا اتنے پہر پہ پہنچیں گے، گھڑیاں نہیں تھیں. مولا نے کہا اتنے پہر پہ پہنچیں گے، جندب میرے قتل کے لیے آئیں گے، ان کے 7 افراد سے زیادہ بچیں گے نہیں، میرے 7 سے زیادہ مریں گے نہیں. کہا جندب جنگ دکھاؤں گا، ان تمام خوارج کو مار دوں گا، صرف 7 افراد بچیں گے، بھاگ جائیں گے، باقی سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. تو جناب امیر صحرا میں بیٹھے ہیں، لشکر سارا خیموں کے اندر ہے، جناب جندب پاس میں بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں زمین پہ چیونٹیاں ہیں. مولا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو جندب؟ کہا مولا یہ دیکھ رہا تھا کتنی کثیر تعداد میں چیونٹیاں، اور یہ سوچ رہا تھا کوئی ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہو؟ نہیں ہے. مولا نے فرمایا جندب آپ کا مولا نہ صرف تعداد جانتا، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ. غور فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی واسطہ کسی ایسے کا دیں دعا میں کہ جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے میں دعا قبول ہو جائے. اگر پڑھوں تو سننا چاہیں گے نا؟ تو عزیزان گرامی اب جناب امیر نے کہا کس طرح سے مانگو، اور مانگنے کا مولا نے انداز بتایا. ایک آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا تھا پروردگارا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو معاف نہیں کر سکتا. غلاف کعبہ پکڑ رکھا ہے خانہ کعبہ کے اندر، پروردگارا میرے گناہ بہت زیادہ، رو رو کے میرے گناہ بہت زیادہ، تو کبھی نہیں معاف کر سکتا. مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی. اس نے مڑ کے دیکھا، کس نے کہا؟ دیکھا مولا علی. کہا یا علی ایک تو میں توبہ کر رہا ہوں رو رو کے، اور آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. مولا نے کہا تو نے توحید کا انکار کر دیا. نہیں ہے لوگ کہ تو نے توحید کا انکار کر دیا. کہا یا علی کیسے؟ میں تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے گناہ. کہا جب تو کہہ رہا ہے نا کہ تیرے گناہ اللہ سے بڑے ہیں، نہیں ہے تو نے اللہ کا انکار کر دیا. اللہ کہہ رہا وَالرَّحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے بڑی ہے. یوں مانگ پروردگارا میرے گناہ بہت بڑے، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی. پروردگارا میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہ مانگو اس طرح سے کہ یقین ہو. اچھا کچھ جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے حرم امام حسین علیہ السلام. جب آپ گنبد کے نیچے کھڑے ہوں تو وہاں دعائیں قبول ہیں. پہلی دفعہ جو جائے اس کی ہر دعا قبول، اور بعد والوں کی پہلی 3 دعائیں. ہر جگہ پہ ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن حرم سید الشہداء میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. جو مانگو گے عطا ہوگا. تو حرم سید الشہداء میں دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر کوئی نہ جا سکے، توجہ ہے، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا میں نہیں جا سکتا، تو مولا نے کہا تو کیا ہوا، کربلا کا رخ کرو. توجہ، کہاں وضو کرو، زیارت امام حسین پڑھو اور مانگو. کہ مولا حسین کوئی دور ہو یا نزدیک سب کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. اب کامل الزیارات میں ابن قولوہ نے زیارت کی، یہ جملہ نقل کیا چھٹے امام کا. فرمایا مولا حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. ہر زائر کو، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں زائرین آ رہے ہیں، مولا حسین ہر زائر کو، ہر عزادار کو نام سے، حسب نسب سے، شجرے سے پہچانتے ہیں یہ کون ہے. کسی پہ صرف ایک نظر پڑتی ہے، کسی پہ مولا کی نظر ٹک جاتی ہے. تو کہا مولا نظر کس پہ رکتی ہے؟ اگر سنتے رہیے گا مکمل کر دوں یا تاخیر تو نہیں ہو گئی زیادہ؟ اگر آپ کہیں تو میں یہیں پہ پڑھوں یا بھائی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو کہا کہ مولا دور سے بھی سب کو دیکھتے ہیں، اپنے ہر خادم کو پہچانتے ہیں، ہر عزادار کو. اور کسی نے یہاں تک فرمایا، امام رضا ظاہراً علیہ السلام، ائمہ میں سے کسی کی حدیث ہے، ظاہراً 8ویں امام کی، فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں، ہمیں زندہ سمجھ کے آنا
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب آپ کو پتا ہے نا کتنے حج پہ جاتے ہیں, خانہ کعبہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں, کعبے سے بڑے قریب, خدا سے بڑے دور. اگر جملہ پہنچا سکوں, آپ ہمیشہ دعا سے پہلے کہتے ہیں پروردگارا قربتاً اللہ مانگ رہا ہوں, قربتاً اللہ, اللہ سے قرب کی خاطر مانگ رہا ہوں, قریب ہونے کی. کچھ مکے میں اللہ کے گھر سے قریب ہوتے ہیں, اللہ سے دور. کچھ کعبے سے دور ہوتے ہیں, اللہ سے بڑے قریب. کعبے سے قریب نہ ہونا, اللہ سے قریب ہونا. ایک جملہ کہہ دوں, کچھ پیغمبر سے بڑے قریب. بات پہنچ رہی ہے عزیزان کرام؟ تو عزیزان گرامی, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جسمانی لحاظ سے قریب ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ایک صرف روایت پیش کر دوں. کسی نوجوان نے مجھ سے درخواست کی کہ میں نے, آپ پتہ نہیں کون سے ملک میں پڑھ رہا تھا, تو وہاں پہ اپنے واقعہ سنا ہے تو پیش کر دیں. میں نے کہا ٹھیک. عزیزان گرامی, انسان کبھی بھی معصومین کی بارگاہ میں جائے تو انہیں مردہ سمجھ کے نہ جائے, اور اگر مردہ سمجھتا ہے تو نہ جائے. میں ایک واقعہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں, بلکہ روایت نہیں ہے, آیات ہے قرآن کی. وہ آیت واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں, سنیے گا. اس سے پہلے میں ظاہراً پہلی یا دوسری مرتبہ جب حج پہ گیا, سب کو بتا کے گیا, حاجیوں کو جو مومنین ساتھ تھے, کہ بھئی وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے. جب اندر جانا روضہ رسول پہ ہاتھ نہ لگانا, اشارے سے زیارت پڑھ لینا. ہاتھ لگاؤ گے تو وہ فوراً دھکا دیتے ہیں, روکتے ہیں, اور اگر ہاتھ میں چھڑی ہو تو چھڑی مار دیتے ہیں, اور فوراً آواز دیتے ہیں بدعت. سارا موڈ آف ہو جاتا ہے, انسان کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو اچھا, انسان سب کو بتا رہا ہوتا ہے, خود کئی مرتبہ بھول جاتا ہے کہ بھئی یہ روکیں گے. تو میں نے کہیں اب غلطی سے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ فوراً روکے گا, دھکا بھی دے گا, میں نے جیسے ہی زری یا اس دروازے پہ پہنچا جہاں روضہ مبارک حضرت سرور کائنات, تو بلا اختیار میرا ہاتھ ایک دم سے زری کی طرف بڑھا. جیسے میں نے ہاتھ رکھے اور چومنے کی کوشش کی, اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا مش فائدہ, اس میں کیا فائدہ ہے؟ عربی میں کہنے لگا کیا فائدہ اس میں. اچھا, اب میں اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے کہا بہت, کہا کلم بات کر, آ جاؤ. شرطوں کو کہنے لگا آ جاؤ, ہم اس سے بحث کرتے ہیں, کہہ رہا ہے کہ بہت فائدہ. تو میں نے کہا بھئی سن, میں پاکستانی نہیں ہوں, برطانیہ کا پاسپورٹ رکھتا ہوں, مجھے پتا ہے تمہارا باپ کون ہے. تو کہنے لگے چلے جاؤ, ہم بحث نہیں کرتے. مجھے پتا تھا اگر میں کہہ دیتا پاکستانی ہوں, انہیں پتا ہوتا کہ ہاں بھئی یہ شیعہ ہونا بھی جرم, پاکستانی ہونا بھی جرم. تو میں نے کہا میں بحث نہیں کرنے آیا, حج پہ آیا ہوں. کہنے لگے اگر تو بحث کرتا نا میں جواب دیتا. میں نے کہا ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں, تم جتنا مرضی روک لو, دل سب کے اندر ہے. جسے مرضی تاج پہنا دو, پچھلے والوں کو, اگلے والوں کو, کسی کو بھی عزت نہیں ملتی. عزت ہے محمد و آل محمد کی. عزت آل محمد کی ہے. عزیزان گرامی, سارے مسلمان رکتے ہیں روضہ رسول پہ, جنت البقیع کے باب میں روایت پیش کر رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں پڑھتے رہیے, 1:30 بج گیا. آپ پوچھ سکتے ہیں میری حالت وہاں کیا تھی انچولی میں. بالکل ممبر سے اترا نہیں جا رہا تھا, لیکن ممبر پہ جب آتا ہوں دوبارہ جناب سیدہ سے توسل کرتا ہوں, اور یہاں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کرتا ہوں. اب یہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں, زندہ سمجھ کے انبیاء کی زیارت کریں. سنیں گے؟ زندہ سمجھ کے انبیاء کی زیارت کریں. معصومین کی زیارت جب بھی جائیں زندہ سمجھ کے, اور سلام زندوں کو کیا جاتا نہیں ہے. ایک کلمہ گو, اور تو کچھ کہہ نہیں سکتا, آج کل تو ہر جگہ سنا جا رہا ہے. مجھے خود بھی پریشان ہوا ہے, کاش اتنے لوگ نہ سن رہے ہوتے, انہی لوگوں کو سناتا جو سامنے ہے. تو بہرحال کلمہ گو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ پتہ نہیں پیش کروں کہ نہ کروں, کہ بھئی ہمارے ایک صاحب زبردستی, آپ کو پتا ہے ہمارے نوجوان جذباتی ہوتے ہیں, کہیں گے مولانا یہ بار بار مجھے کہتا ہے یا علی مدد کہنا بدعت ہے, تو میں آپ سے ملوانے لے آیا. تو میں نے کہا بھئی بدعتیوں کو کیوں لے آیا بھائی؟ توجہ,
تو کہنے لگا یا علی مدد کہنا بدعت ہے. میں نے کہا بیٹا آپ بحث غلط کر رہے ہیں. تو کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا یا علی مدد بحث ہی نہ کرو, کہو یا محمد مدد. تو کہنے لگا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا دوسرے مسلمان بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. توجہ. تو میں نے اس کلمہ گو سے کہا, کلمہ گوئی کہوں گا, میں نے کہا بھائی یا محمد مدد جائز ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا میں نے کہا بدت نکال دو, یا محمد جائز ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ بھی جائز نہیں. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا حافظ قرآن ہو. نماز تو پڑھتا ہوں. میں نے کہا ذرا سلام سنا, تشہد کے بعد آخر میں آخری رکعت میں سلام ہوتا ہے, سلام سنا. کہنے لگا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا یہ سلام کسے ہے؟ کہ رسول خدا کو. توجہ. میں نے کہا اس میں کہہ رہے ہو اے نبی یا محمد آپ پہ سلام ہو. اگر یا محمد بدعت ہوتا تو نماز میں کیوں ہوتا؟ کہا نہیں یہ تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں کہا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں. تو میں نے کہا آج کیوں کہتے ہو؟ کب اس وقت سے آج تک ریت چلی آ رہی ہے. میں نے کہا جرت ہے تو نماز سے نکال دے سلام. کہا نہیں نماز باطل ہو جائے گی. اگر نماز یا محمد کے بغیر مکمل نہیں, کلمہ محمد رسول اللہ کے بغیر مکمل نہیں, اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا. توجہ ہے بھائی, یقین مانے گلے میں طاقت نہیں, سینے میں طاقت ہے. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں, تھے نہیں. اگر کوئی کہنا تھے وہ گیا اسلام سے. کہنا پڑتا ہے محمد اللہ کے بندے رسول ہیں. پیغمبر نے بھی یہی پڑھا. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ, آپ کو کہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. نہیں آپ کو کہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. میں گواہی دیتا ہوں میں. آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا اس لیے کہتا ہوں تاکہ تم میرے بات بدل نہ دو. میرے بات بدل, میں نہیں چاہتا میرے بات تم بدل دو, اسی لیے میں اسی طرح سے پیش کر رہا ہوں. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. روزانہ گرامی, اب حضرت عزیر اور عزیرہ کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے جس پہ عذاب آ چکا تھا. ساری بستی ختم ہو چکی تھی. خاویۃ علی عروشہا, قرآن کی آیات ہے. خاویۃ, بالکل وہاں پہ عذاب آ چکا, سب ختم ہو چکے, ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو جناب عزیر نے ایک سوال کر لیا, کہا پروردگار یا رب کیف تحیی الموت, تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اتنے اس بستی میں مردے ہیں. تو جناب عزیر سے اللہ نے کہا اولم تؤمن, ایمان نہیں رکھتے کیا؟ ایمان تو رکھتا ہوں, دیکھنا چاہتا تھا, مشاہدہ کرنا چاہتا تھا. تو اللہ نے کہا اپنا کھانا رکھ دو, گدھے کو باندھ دو اور یہاں سو جاؤ. اسی بستی میں اللہ نے کہا اسی وقت سو جاؤ. جناب عزیر نے, اللہ کو حکم تھا, گدھے کو باندھا, کھانا زمین پہ رکھا اور فوراً اسی مقام پہ سو گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, اللہ کہتا ہے اللہ نے 100 عام 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی. توجہ, 100 سال کے لیے سلا دیا. نہ کھا رہے تھے, نہ پی رہے تھے, نہ سانس لے رہے تھے. 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیا. پوچھا کم لبستہ, کتنا عرصہ سوئے ہو؟ توجہ, کیا لبستو یوم اور بعد یوم, ایک دن سویا ہوں. پھر کہا نہیں دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. اللہ نے کہا بل لبستہ 100 عام, 100 سال سوئے ہو. جناب عزیر 100 سال سوئے, جب اٹھے پھر بھی عزیر تھے. نہ بھویں جھڑی تھی, نہ بال سفید ہوئے, نہ ہڈیاں کمزور, نہ وہ کھا رہے تھے, نہ پی رہے تھے, نہ چل رہے تھے. اللہ جسے چاہے جوان رکھے. او مسلمانوں, حضرت عزیر کے متعلق مان لیتے ہو 100 سال سو کے اٹھے پھر بھی جوان تھے, امام مہدی کا کیوں نہیں؟
ماشاءاللہ. بس بھائی دو نتائج دینا چاہتا ہوں. تو جناب عزیر 100 سال بعد اٹھے اور جوان تھے. یہاں تک ہے روایات میں جب گھر گئے نا تو ان کے جڑواں بھائی تھے عزیرہ, تو انہوں نے دیکھتے کہا تمہاری بہت زیادہ شکل ملتی ہے میرے بھائی عزیر سے. تو حضرت عزیر نے کہا شکل نہیں ملتی, میں ہی عزیر ہوں. تو کہا کہ کیسے جوان رہ گئے, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. 49 برس کے تھے جب سوئے, اٹھے بھی 49 برس کے. بھائی 149 سال. اس زمانے میں عمریں بڑی بڑی تھیں. توجہ, کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. تو کہا 100 سال, کہا 100 سال میں بوڑھا ہو گیا, بال سفید ہو گئے, آپ ابھی تک جوان. کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا, اس نے جوان رکھا. عزیر پہ مان لیتے ہو, امام مہدی پہ آتے ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک چھوٹے نبی سے متعلق بات مان لیتے ہو, سب سے بڑے نبی کے وسیع سے متعلق کیا بات ہو جاتی ہے. بس میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. تو جناب عزیر, اللہ نے وہاں پہ کہا کہ یا عزیر کم لبثت, کتنا عرصہ سوئے؟ کل لبثت یوم بعد یوم, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا نہیں, بل لبثت 100 عام, 100 سال سوتے رہیں. انظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھے. وانظر الی طعامک, اپنے کھانے کو دیکھے, ختم ہو چکے تھے. ہڈیاں تک کیلشیم کی ہوتی ہیں, گل کے ختم ہو گئی تھی. کہا اے عزیر دیکھیں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں. گدھے کی ہڈیاں بننے لگیں, گوشت چڑھنے لگا, خون دوڑنے لگا, کھال بننے لگے. گدھا بن کے دوبارہ واپس آ گیا. ایک بات واضح ہو گئی, اگر ایک گدھا 100 سال بھی کسی نبی کے پاس سویا رہے پھر بھی حیدری. توجہ ہے عزیزان گرامی, بات واضح ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی اللہ نے ایک نظام دنیا کے اندر بھیجا ہے. بات پہنچ رہی ہے. تو عزیزان گرامی ایک اور پیش کر دوں. حضرت حذیفہ یمانی,